بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ سورۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ہر سال اور بہت دنوں سے آپ شب قدر کے فضائل اور مسائل اور احکامات سنتے ہی رہتے ہیں اور بہت زیادہ اس سلسلے میں آپ لوگ واقف بھی ہیں. مجھے سورت کی تھوڑی سی تفسیر کر کے اصل اپنے دوسرے عنوان سے بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک مدد فرمائیں. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ہمارے اکابر کے اوپر اور بزرگوں کے اوپر ایک فکر سوال ہے کہ ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اور اس وقت امت کے لیے جس چیز کی رہبری کی ضرورت ہے تاکہ امت اس کے اوپر عمل کرے، اس سلسلے میں چند گزارشات کرنی ہے مجھے. قرآن پاک کی سورت کا شان نزول حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے گزشتہ بنی اسرائیل کے واقعات سنائے کہ ایک مجاہد 1000 سال تک جہاد کرتا رہا اور پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام 80 سال تک عبادت میں مشغول رہے. پلک جھپکنے کی بھی ان کو فرصت نہیں ملی، اللہ کی عبادت کے اندر رہے. اور کسی کی 500 برس عمر، کسی کی 1000 برس. صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری عمریں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عام طور پہ عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہیں گی. عمومی طور پہ آدمی 60-70 کے درمیان مر جاتا ہے اس کائنات. تو ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہماری عمریں اتنی چھوٹی اور ان کو اتنی بڑی عمریں، اور انہوں نے کتنے مجاہدے کیے اور کتنے مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا اور کتنی عبادتیں کی، اور یہاں تو 60-70 سال میں یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال فرما کر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت اور صدقے کے اندر قرآن پاک کی سورت کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ایسی رات رمضان مبارک کے اندر ہم نے رکھی ہے، اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک طرف 83 برس تک اگر کوئی عبادت کرتا رہے اور ایک امت محمدیہ علیہ السلام کا ایک فرد اگر شب قدر اس کو مل جائے اور 21 سے لے کر 29 تک اپنی راتوں کو، اپنی نیند کو اڑا کر اللہ کی محبت میں عبادت کرتا رہے اور کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہو ہی جاتی ہے، تو شب قدر جب مل جاتی ہے
تو 1000 مہینے سے بہتر پتہ نہیں کتنا اللہ نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا، 1000 مہینے سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 سے بہتر۔ اب وہ بہتر کتنا ہے وہ اللہ کو، وہ تو ایک حساب کے لیے دنیا میں بتا دیا گیا ہے 1000 مہینہ۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا تھوڑی سی محنت ہے اور کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک آدمی اتنی نہ عمر ہو سکتی ہے نہ اتنی عبادت کر سکتا ہے، صرف 5 راتوں کا مسئلہ ہے اور اخیر عشرے کا مسئلہ ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کر لے، گھر میں خواتین بھی اعتکاف کر لیں اور مرد احباب بھی اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مسجد میں پڑاؤ ڈال دیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو زیادہ معتکف اگر سوتے بھی رہے تو شب قدر مل جاتی ہے کیونکہ مسجد میں پڑاؤ ڈالے گئے ہیں۔ بچت دے کہ تھوڑا مجاہدہ کرنا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اب تو مطلب یہ کہ کافی نوجوانوں کی رغبت مسجد کی طرف اور ہر جگہ جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر نوجوانوں کا ایک جمع غفیر ہے اور عبادتوں میں لگا ہوا ہے۔ ورنہ 35 سال سے اس مسجد میں ہیں، اتنی کمیٹی اس سے پہلے آئی ہیں، ان کے دور کے اندر کمیٹی والے بھی اس وقت موجود ہوں گے، اعتکاف والوں کو پیسے دے کے بٹھاتے، ان کو ترغیب دلا کے بڑے محبوب، کئی لوگ ایسے تھے ان کو ترغیب دلانا، ان کو رومال اڑانا، ان کو پھول اڑانا اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے بھائی کچھ تو بھی تعاون کسی سے کرا دینا، معلوم نہیں ہو جاتا کسی تو ایسا حال تھا کہ تم کو اتنے پیسے دیتے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ بنی۔ اللہ کا شکر ہے اب تو مطلب یہ کہ اعتکاف والے کو پیسے دے کے کھانا کھلا کے بڑے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تبدیلی الحمدللہ اللہ کے شکر میں۔ دعوت و تبلیغ کی اصل محنت ہے اس کے پیچھے کام کرنا، اس کے پیچھے تبلیغی جماعت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اور علماء کی محنتیں ہیں، اللہ والوں کی محنتیں، بزرگوں کی محنتیں ہیں، جس کے نتیجے کے اندر مسجدیں بھر رہی ہیں اور نوجوانوں کی رغبت مسجدوں کی طرف ہو رہی ہے اور کثیر تعداد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ کتنے اس وقت اللہ اکبر تصور نہیں کر سکتے، آن لائن کے اوپر جتنے بزرگ حضرات ہندوستان کے اندر ہیں ان کو مطلب کہ آن لائن پہ اعتکاف بکنگ ہو رہی ہے، اور پھر واٹس ایپ کے اوپر یہ بھی آ رہا ہے کہ صاحب بکنگ ختم ہو گئی، مسجد میں جگہ نہیں ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ دیوبند، سہارنپور، لکھنؤ، آپ کے بنگلور اور حیدرآباد، حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب ہمارے استاد محترم خانقاہ بہت بڑی حضرت کی، وہاں پر بھی بکنگ ہوگی اس سے پہلے ہی کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے پاس جگہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کام۔ اور حیدرآباد میں کتنے علماء ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر 400 لوگ بیٹھے گئے ہیں مسجدوں کے اندر اعتکاف میں۔ ایک وقت تھا کہ ایک آدمی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن اللہ نے تھوڑے دنوں کی محنت کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کروا دی کہ ایک مسجد میں 400 لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ 150 تو ہر جگہ ہی بات ہوئی اللہ نے۔ تو غرض یہ کہ شب قدر کو تلاش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اعتکاف بھی ہے، اور دوسرے اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو ایک شکل یہ ہے کہ صاحب اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر رات کم سے کم یہ ہے کہ مسجد میں گزار دے، 5 رات میں آ کے مسجد میں بیٹھ جائے۔ مسجد میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالات کچھ ایسے ہیں ہمارے گھر جانے کے بعد آدمی پھر جاتا ہے، سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، یا پھر کچھ اور مصروفیات میں، دکان پہ رہتا ہے تو کچھ اور مصروفیات، ورنہ گھر پہ عبادت کرو، کہیں بھی کرو شب قدر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ ہی راتوں کو مطلب یہ کہ اپنی بیویوں کو جگایا ہے، اور خود بھی آپ جاگے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو اس وجہ سے افضل تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر راتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم 5 راتیں اللہ کے لیے وقف کر دیے جائیں، اور اگر آخری درجہ اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتا، 5 راتیں عبادت نہیں کر سکتا، آخری اشرا عبادت نہیں کر سکتا، تو کم سے کم 1-8 گھنٹہ کا مطلب یہ کہ رات کے کسی موقع کے اوپر رات میں 3 بجے اٹھ کر 4 بجے تک اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ عبادت کر لے، یہ بھی اللہ پاک کے لیے بڑی عنایت ہے، ہو سکتا ہے شب قدر مل جائے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک اور خوشخبری ہے، وہ سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بعض موقع لوگ جانا چھوڑ دیں، لیکن حدیث ہے اس وجہ سنا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ میری بات نہیں ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے فرمایا کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کو بھی شب قدر مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو آدھی رات کا ثواب،
اور اگر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے آدھی رات کا ثواب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض لوگوں کے لیے ایسا کہا، لیکن یہ کہ ایک آدمی ہے کہ رات تمام عبادت کرتا ہے تو اس کی مثال تو ایسا ہے کہ مرغا کھاؤ، مرغا کھانا چاہیے، اور ایک آدمی خالی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے رہا ہے لوگ اس کو بھی مل جائے گی کہ وہ دال کھانے کے برابر ہے، بغیر محنت کے مطلب یہ کہ وہ شب قدر حاصل کرنا چاہتا ہے، مل تو جائے گی، اللہ قریب ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اس کے سامنے اپنے آپ کو وقف کرے، کچھ بھلائے، کچھ عبادت کرے، کچھ کھڑا ہو، کچھ اللہ کے سامنے مطلب کہ مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت انسان کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اعتراض کیا، کیوں آپ پیدا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ویسے دماغ لوٹ پائیں گے، لڑیں گے، مریں گے، یہ لوگ ان کی خاصیت معلوم ہو رہی، لڑنا جھگڑنا یا انسان کی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح ہے، تقدیس ہے، تحمید ہے، آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، معمول رہو۔ فرشتوں نے کہا مجھے معلوم ہے کیوں پیدا کر رہا ہوں انسان، کیونکہ ایسی انسان کی مخلوق فرشتوں نے دیکھی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس رات کے اندر یعنی رمضان مبارک کے اندر اور پھر رمضان مبارک کے اندر ان راتوں کے اندر اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بیت اللہ پہ جھنڈا لگاتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے تو چلو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اس وقت شب قدر منائی جا رہی ہے یعنی عبادت کی جا رہی ہے، سارے فرشتوں کو مطلب یہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا تو جبرائیل کا نبوت کے عنوان پر تو زمین پر آنا بند ہو گیا، یعنی کوئی اب نبی نہیں ہے وہی لے کر آتے ہو، ان کا کام وہی لانا، وہ کام تو بند ہو گیا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان ہو گیا۔ لیکن اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں یا شب قدر میں عبادت کرتے ہیں ان سے مسافہ ملاتے ہیں، فرشتے بھی مسافہ ملاتے ہیں، جبرائیل بھی مسافہ ملاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ خود بخود رونا آتا ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں خوف خداوندی کی وجہ سے، آدمی کے جسم کے اندر دل کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جبرائیل اس وقت مسافہ ملا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی تھوڑا سا مجاہدہ کر لے اور جبرائیل سے مسافے کا موقع مل جائے، فرشتوں سے مسافے کا موقع مل جائے، اور اللہ پاک غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع مطلب یہ کہ صبح صادق تک مستقل طور پر سمائے دنیا کے اوپر آ کر آواز لگاتے ہوں، اے کوئی مغفرت چاہنے والا میں معاف کر دوں، اے کوئی توبہ کرنے والا توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی سائل کچھ چاہنے والا تو میں اس کا عطا کر دوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دعاؤں کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی رات ہے، اور مطلب یہ کہ ذکر کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے۔ آج بھی جس قسم کی چاہے عبادت کر لے اس رات کے اندر انشاءاللہ اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، یہ دولت کسی کو نہیں دی گئی ہے سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے بارے میں جو آپ کو فکر ہمیشہ داری تھی، اور امت کے بارے میں ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی امت کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کے نتیجے کے اندر اللہ پاک نے آپ کے اوپر رحم کھا کر اس امت کے لیے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ پھر بھی اتنا بڑا تحفہ دینے کے باوجود لوگ مطلب یہ کہ شب قدر کی تلاش نہ کریں اور پھر رمضان کی ناقدری کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی ناقدری رمضان مبارک کی جو دیکھنے میں آ رہی ہے آج کل، اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں۔ یہاں ایک طرف نوجوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دوسری طرف بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے لوگ تو جو مؤذنین کہلاتے ہیں، جو مطلب کہ مشہور کہلاتے ہیں، معروف کہلاتے ہیں، اللہ نے مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، اور مطلب کہ خود اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ تراویح کے سڑکوں پہ ہے، پان کے پوگوں کے اوپر ہے، شاپنگ کے اوپر ہے، یہ عجیب کتنی بڑی لعنت کی بات ہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا وقت ہے، اور مطلب ہے کہ کوئی لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مطلب باہر پھر رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ سب کو شب قدر میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری بھی اللہ پاک کی رات کو قبول فرمائے، اور شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے۔
یہ تو قرآن پاک کی مختصر باتیں عرض کرنی تھی. اس کے بعد جو اصلی عنوان جو اس وقت ہر جگہ عرض کیا جا رہا ہے ہمارے اکابر کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، وہ دو باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور بہت ہی وقت کی اہم ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کو اپنے مرتبے کے اختلافات کو ختم کر کر اور اپنے مرتبے کے جھگڑوں کو ختم کر کر امت کو ایک جگہ پر آنے کی بہت سخت ضرورت ہے پوری دنیا میں، اور کم سے کم مرتبے کے خود اس ملک کے اندر جہاں جائیں. اسی وجہ سے اپنے چاہے گھر سے لے کر اونچی سطح تک جتنے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم کرنا سب سے پہلا فریضہ اس وقت امت کا ہے. چاہے مسلک کا جھگڑا ہو، چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، چاہے بہن بھائی کا جھگڑا ہو، چاہے سسرال کا جھگڑا ہو، چاہے دوستوں کا جھگڑا ہو، چاہے کمیٹیوں کا جھگڑا ہو، کوئی سا بھی جھگڑا ہو، امت کے اندر تنظیموں کے جھگڑے ہوں، ان سب کو مرتبے کے ختم کر کے امت کو اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ اتحاد کا ثبوت دینا بہت ضروری ہے. اگر امت مسلمہ نے اس وقت اتحاد کا ثبوت نہیں دیا تو باطل منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری امت کو نگلنے کے لیے تیار ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں. خلافت عثمانیہ تب تک تھی، ترکی کی خلافت جب تک تھی جب تک پورے یورپ کو اور پوری دنیا کو کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت خلافت عثمانیہ کی دی مسلمانوں، لیکن عربوں کو عجیبوں کو لڑایا، عربوں کو لڑایا کہ ترکی کی تمہاری حکومت تمہارے بیت اللہ کی خدمت کرے، حرم کی خدمت کرے، مدینہ منورہ کی خدمت کرے، وہ عجم ہے تم عرب ہو. عربوں کو غیرت دلائی، عربوں میں عجمیوں کے اندر لڑائی ہوئی اور مرتبہ کے پورے مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ترکی کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اور جس وقت خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس کے دوسرے دن اسرائیل کا وجود تھا. اسرائیل کو لے جا کر فلسطین میں بٹھا دیا گیا. اصل مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور ہوا کیا؟ اس کے بعد میں امارات کی تقسیم، سعودی کی تقسیم اور مطلب کہ جتنے مطلب کے چھوٹے چھوٹے ضلع دے کر سب کو بٹھا دیا گیا اور سب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں یہی نہیں ہے، اب تو مطلب کہ حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں. آپ اگر میری بات کو سمجھیں اور بعد میں سوچیں، اگر میں صحیح دے رہا ہوں تو اس کے اوپر عمل کریے، اور غلط دے رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے. اس وقت جھگڑا کسی اور چیز کا نہیں ہے، سوچ عالم اسلام کا کوئی نہیں. یہ تو سب بیوقوف بنانے کا پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامہ ہے فرعونوں کا، فرعونی طاقتوں کا ایک ڈرامہ ہے. اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ سنی اور شیعہ اس کو مطلب یہ کہ اس کو عنوان بنا کر پورے عالم اسلام کو اور تقسیم کرنا. یمن کے حالات یہ بتا رہے ہیں اور بھی دوسری جگہ کے حالات یہ بتا رہے ہیں. یہ جھگڑا کسی اور کا نہیں ہے، یہ جھگڑا تو اصل یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کر اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے، یعنی شیعوں کا اٹھا کر ابھار کر ادھر سنیوں کو ابھار کر دونوں کو لڑایا جائے. عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں یہی ہوا ہے، عراق میں یہی ہوا. بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ پہلے مطلب یہ کہ جو بڑا آدمی نظر آتا ہے اس کو مطلب یہ کہ خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد اس کی ساری مدد کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے قابل رہتا ہے اسی کو اس کو ختم کر دے کے دوسرے کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. جو ہمارے سامنے مثال صدام حسین کی، اسی کو پورا سپورٹ کر کے کھڑا کر دیا گیا، پھر جب اس سے کام نکل گیا تو ختم کر دیا، دوسرے کو لا کے بٹھا. تو کہ تو بڑی طاقتوں کا دنیا کے اندر ایک خیر ہے، ڈرامہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پیٹرول کے اوپر مطلب ان کی نگاہ ہے، ان کی تو گیس کے اوپر نگاہ ہے، ان کی مطلب یہ کہ سونے اور چاندی کے اوپر نگاہ ہے جو اللہ پاک نے پہاڑوں کی شکل میں ان کو دے دی ہے. اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر سپلائی کرنے کی جتنی ضرورت ہے وہ سائے پورے اللہ پاک نے ان کو دے دیے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو مال کے اوپر نظر ہے اور اصل مسئلہ ان کی طاقتوں کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے بہترین عنوان یہ ہے کہ ایک طرف شیعہ کو کھڑا کر دیا جائے، ایک طرف سنی کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کو بھی ہتھیار سپلائی کی جائے، ان کو بھی ہتھیار سپلائی کی جائے. ان کی منڈی دوسروں کی ہو رہی ہے، تجارت دوسروں کی ہو رہی ہے، اور یہ دونوں عالم اسلام کا مسئلہ اس وقت اس کے علاوہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے آج کے حالات کو، آج کے منظر کو ایسا کھول کھول کے بیان کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں آگے اتری ہیں.
قرآن پاک کے چوتھے پارے میں اللہ پاک نے کہا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو مطلبی کے بڑے بڑے فرعون دنیا کے اندر ہیں اور بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے منہوں سے جو اسلام کے خلاف بات نکل رہی ہے اس سے بھی زیادہ ان کے سینوں میں بھرا ہوا. یہ تو تھوڑی ہے قد بدت البغضاء، یعنی یہ بغض ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد بدت البغضاء، یہ بغض ظاہر ہو گیا ان کے منہ سے. باطن ہو رہا ہے، باطن ہو رہا ہے. اسلام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں اور اسلام کے احکامات کے خلاف کیسے کیسے مطلب کہ میڈیا کے ذریعے سے کیسے کیسے دہشت گردی کے برباد پر کہ اسلام تو پورا امن طریقہ ہے، اسلام تو امن و امان لے کر آیا ہے، اسلام تو ایک شانتی والا مذہب ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی سی بھی میڈیا ہو، اس کو خرید کر پوری دنیا کے اندر ایک طرفہ منظر یہ جو نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، یہ مطلب ہے کہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو مطلب ہے کہ ان کا منظر دوسرا بتا کر پوری دنیا کو اسلام سے متنفر کرنا، قرآن سے متنفر کرنا، احکامات سے متنفر کرنا، یہ ایک مستقل طور پر چل رہا ہے. ان حالات کے اندر ہمارے پاس میڈیا نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس کوئی مطلب کے ذرائع نہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی سمجھانا، اس کو بھی آج سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھی آج سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر ہماری بس کے اندر جتنا ہے وہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، وہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. اس میں جو قرآن نے آگے کیا کہا، جو ان کے منہ کے اندر جو مطلب کہ بغض نکل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے ان کی زبانوں سے، وہ فرمایا وما تخفی صدورهم اکبر، ان کے سینے میں یہ جو بغض نکل رہا ہے کبھی کبھی تقریروں میں نکل جاتا ہے اسلام کے خلاف. قرآن کہتا ہے یہ تو چھوٹا ہے، ابھی سینے میں اس سے زیادہ بھرا پڑا ہوا ہے. اور قرآن نے ایسا منظر کیا کہ تم اے مسلمانوں تم ان کے اوپر مر رہے ہو، تم ان کو چاہتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور مطلب کہ صہیونیوں سے تم محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملاقات کرتے تو تمہیں بیوقوف بناتے ہیں. اور آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے، یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے. وہ منافق مسلمانوں سے مل کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کی نصرت، مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کا کھانا پینا، مسلمانوں کے کپڑے، مسلمانوں کے خرید و فروخت، مسلمانوں کی آنچ بانچ چونک دے کر وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ، اپنے قوربوں کو کاٹتے ہیں غصے سے کہ ان کو کیسے ختم کر دیا جائے، ان کی معیشت کیسے ختم ہو جائے، ان کی معیشت کیسے برباد کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی قوم کو مارنا ہے تو دو کام اگر کر دیے جائے تو قوم مر جاتی ہے. ایک تو ان سے تعلیم کو چھین لی جائے، ایک تو ان سے تعلیم چھین لی جائے، ان کو بالکل جاہل کر دیا جائے، اور دوسری یہ کہ ان کی معیشت کو برباد کر دیا جائے، ان کو غربت میں لا کر کھڑا کر دیا جائے، وہ قوم دنیا سے ختم ہو جائے. ہوگا کیا؟ قرآن نے صاف ہر چیز کو بیان کر دیا ہے اور کسی جگہ جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو اس وقت یہ کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں، لیکن یہ کہ جو دنیا والوں کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ اسلام سے نفرت بٹھائی جا رہی ہے، تو ہماری بس میں جتنا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے. اور یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اور سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں قرآن نے ایک لائحہ عمل لیا ہے. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے. اور مسلمانوں تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس وقت تھوڑی دیر کے اندر. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ سے جس وقت ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے بارے میں فرض قرار دیا گیا. اس وقت ہجرت فرض تھی، جو ہجرت نہ کرے اس کا ایمان نہیں، یہ ضروری تھا. صحابہ کرام اپنے گھر بار در بیوی بچے جائیداد سب کو چھوڑ کر، جس کو موقع ملا چلے گا، جس کو بیوی یہاں ہے، شوہر وہاں ہے، بچے یہاں ہیں وہاں ہیں، کبھی مطلب بچے ادھر ہے باپ ادھر ہے، سارا کا سارا درم پر ہم نظام ہو گیا. مکہ مکرمہ سے چلے گئے، ساری جائیداد چھوڑ دی، سارے باغات جو بھی ان کا کاروبار تھا سب کو چھوڑ دیا کرتا. اب یہ جو طبقہ ہے یہ مہاجرین کا طبقہ یہ مدینہ منورہ گیا. اور مدینہ منورہ جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانائی سے، نبوت کے فیض سے
اور وحی الہی کے ذریعے سے، اللہ کی مدد کے ذریعے سے آپ نے جو فراست سے کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، تاریخ اور سیرت کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پھر آسمان ہو سکتا ہے کہ ایسا منظر دنیا میں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن آپ نے ان کے اندر جو اخوت کا، بھائی چارگی کا اور ایک دوسرے کی ملنساری اور محبت کا جو مزاج بنایا، اور مزاج بنانے کے بعد انصار مدینہ جن کی گھٹی گھٹی کے اندر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنا اللہ نے لکھ دیا۔ عجیب بات ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور سیرت کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو، یعنی آپ ابھی دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، ابھی دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے، لیکن وہاں اللہ پاک نے ایسے بادشاہ کو بھیجا، ایسے بادشاہ کو بھیجا 700 سال پہلے، مدینہ منورہ کے آپ کے آنے سے 700 سال پہلے ایک بادشاہ کو بھیجا، جس بادشاہ کا نام تھا تبا۔ قرآن پاک کے اندر ہے تبا بھیجا گیا، اور وہ بادشاہ مدینہ منورہ گیا جس کا نام یثرب تھا۔ مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا، جب وہاں پر گیا تو ان کی لڑائی اہل مدینہ کی، اور ان کی لڑائی ہوئی وہ تبا کی، قوم تبا کی، اور بادشاہ کی اور ان سے لڑائی ہوئی۔ تو لڑائی کے اندر ہوتا یہ تھا کہ دن کے اندر لڑائی ہوا کرتی تھی، اور رات میں مدینے کے لوگ کھانا پکا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ رات میں جب شام ہو جاتی تھی تو ان کے گھروں میں کھانا پکتا تھا، اور اس کے بعد سے لے جا کے دشمنوں کو کہتے تھے کھانا کھاؤ تو تکان بچا کھاتے ہیں۔ یہ جو تبا بادشاہ تھا، اس نے دو یہودی علماء کو بلایا، جو یہودی علماء تھے مدینہ منورہ میں اس زمانے میں 700 سال پہلے، ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد کہا کہ بھئی میں نے آج تک ایسی کوئی لڑائی دیکھی نہیں ہے کہ دن میں لڑائی رات میں کھانا، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ تو میری سمجھ نہیں آ رہا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ بھئی دشمنی تو دشمنی ہے، دن میں لڑ رہے ہیں وہ لوگ اور رات میں ہمارے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ وہ جو یہودی علماء تھے انہوں نے تبا سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے آخری نبی کی ہجرت کا ہے، یہ آخری نبی کی ہجرت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے یہاں پر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ پاک کو مدینہ منورہ کی اس وقت میں حفاظت کرنا۔ تبا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور ان دو علماء کی محنت کے نتیجے میں تبا بھی مسلمان ہو گیا، یمن کے علاقے میں، اور اس کو بھی اللہ نے ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، مدینے میں خالی ان کی ضیافت کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے انصار مدینہ کو آج بھی وہ کیفیات ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ نے وہاں پر 15 دن اللہ مبارک پہ رہنے کا موقع دیا تھا، تو میں نے دیکھا رمضان کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 سال کے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ لے جاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، ایک عقیدت کھینچتا ہے، ایک عقیدت کھینچتا ہے، یہاں بیٹھو، کبھی منہ میں ڈالتا ہے، کبھی جیب میں بڑھتا ہے۔ عجیب و غریب ان کا منظر ہے، وہ انصار مدینہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کا افطار کراتے ہیں مدینے کے سیٹ، 10 لاکھ لوگوں کا افطار کراتے ہیں روزانہ پورے مدینہ منورہ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، مسجدیں یہ مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مسجدیں ہیں، لاکھوں لوگ مطلب وہاں پر آتے رہتے ہیں، لیکن ان سارے لاکھوں لوگوں کا ہر مسجد کے اندر ان کے کھانے کا انتظام، اور مطلب یہ کہ ان کی افطار کا انتظام، ان کے پانی کا انتظام، ان کا ہر چیز کا انتظام، یہ انصار مدینہ آج بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہاں پر مدینہ منورہ میں کھجور کے باغات تھے، ہمارے ایک شاگرد تھے وہاں پر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ جو کھجوروں کی فصل کرتے ہیں اس کا کیا نظام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 6 مہینے کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، اور 6 مہینے تک کھجور ان کے پاس اسٹاک کیا جاتا ہے عمرے کے اوپر اور حج کے اوپر آنے والوں کی میزبانی ہے۔ 6 مہینے کا کاروبار کرتے ہیں، 6 مہینے کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے آج بھی ان کے اندر ایسی مطلب کہ انصار مدینہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ، اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لے کر آ گئے، آپ نے ہر صحابی کے ساتھ ایک صحابی کو جوڑ دیا، مواقعات اس کا نام ہے سیرت کے اندر، ان سے تمہارا، ان سے تمہارا۔ اب جوڑنے کے بعد کیا کیا؟ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا کھانا تمہارے ساتھ،
ان کا رہن تمہارے ساتھ، ان کا کھانے پینے کا انتظام تم کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک مہاجر کو ایک کے ساتھ جوڑ کر مدینے کی آبادی، کیونکہ کھو گئی تھی کئی گنا، یہ تو انصار مدینہ کھوے تھے، مہاجر آ گئے تو کئی گنا ہو گئے، ان کے مطلب تقسیم کر دیا سب، کھانا پینا رہنا سہنا تمہاری ذمہ داری۔ انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا، استقبال کے ساتھ، استقبال کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کا تو مطلب یہ کہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ انصار گئے، یہ مہاجر گئے، اور مہاجر جا کر کہنے لگے، حدیث میں آتا ہے مہاجر جا کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ انصار مدینہ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہمیں رکھتے بھی ہیں، اور ہمیں سلاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ثواب تو پورا ان کے حصے میں چلے گا، ہم کو کیا ملا؟ اب ثواب پہ لڑائی ہوگی، اب مسئلہ ثواب پہ لڑائی کا آ گیا۔ کہنے لگے پورا یہ لوٹ لے رہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس جائیداد نہیں، ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو انصار مدینہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو پورا ثواب تو ہمیں کھلانے کا، اس کا سبھی کچھ چلے جا رہا، ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجرین سے یہ فرمایا کہ تم ٹینشن مت لو، یہ فرمایا تم ٹینشن مت لو، اس لیے ٹینشن مت لو کہ خالی تمہارا شکریہ کہہ دینا اور تمہارا دعا کر دینا، اگر تم نے انصار مدینہ کا شکریہ ادا کر دیا اور ان کے حق میں تم نے دعا کر دی ہے، تو تمہارے کھلانے پلانے کا جو ثواب ان کو مل رہا ہے، تمہاری دعا اور شکریہ کے مطابق وہ پورا ثواب تمہیں بھی ملے گا، یہ کہا۔ اور اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر، یعنی انصار ان کے پاس آئے اور انصار ان کے پاس آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں یہ رہتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن ہم نے ان کے بارے میں ایک پلان بنایا، روایت میں آتا ہے وہ پلان بنایا گیا۔ کیا پلان بنا؟ پلان یہ بنایا کہ ہمارا آدھا گھر ان کا، آدھا گھر ہمارا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کیا اس صحابی سے موافقت کرا دی تھی، وہ صحابی تشریف لے کر آئے اور عبدالرحمن بن عوف سے کہا، آدھا گھر تمہارا، آدھا گھر ہمارا، اور دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، تم بولے تو ایک کو طلاق دے دو، تم کر لو۔ انہوں بولے بھائی بیویاں رکھو، میرے کو تمہارا گھر رکھو، خالی رہنے دو، تمہاری بیوی تم کو مبارک، ہم کو مطلب یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو تم تجارت کا راستہ بتاؤ، یہ بھی رکھنا، کاروبار کا راستہ بتاؤ، بس اتنی مدد کرو کہ رہ رہے کھا رہے، اور جلدی سے تم راستہ بتا دو، کاروبار کرنے کا، کاروبار کر لیں۔ انصار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے، آدھا گھر ان کا، آدھا گھر ہمارا، اور یہ جو زمین ہے نا، یہ آدھی زمین ان کو دے دیں گے ہم، آدھی زمین ہم رکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، سننے کے بعد مہاجرین کو بلایا، ان کے جانے کے بعد مہاجرین کو بلایا، اور مہاجرین کو بلا کے کہنے لگے، انصار مدینہ آئے تھے اور انہوں نے کہا آدھا گھر تمہارا، آدھا گھر ان کا، ملکیت میں تمہاری، ایسا نہیں، ملکیت، اور آدھی زمین تمہاری، آدھی زمین ان کی ملکیت، تمہاری کیا رائے؟ مہاجرین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، گھر بھی ان کا ہی اور زمین بھی ان کی، ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی، ہم رہے ان کے پاس کھا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فیصلہ یہ فرمایا، دیکھو ایسا کرتے ہیں، جب تک گھر میں ہیں رہتے رہو، لیکن یہ جو کھجور کے باغات ہیں اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، میرا فیصلہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی کرو تم، اور جب کھجور کے باغات فل ہو جائیں اور کھیتی باڑی پک جائے اور کھجور اتر جائیں تو آدھی فصل ان کی، آدھی فصل تمہاری۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے اوپر انصار بھی راضی ہو گئے، اس فیصلے کے اوپر مہاجر بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے اس طریقے سے کھیتی باڑی کا کام کیا، اور آدھی جب فصل آئی تو آدھی انصار کو دے دیا، آدھی خود رکھ لیے۔ اس کے ذریعے سے اپنے معاش کو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا، اور اللہ نے ان کے معاش کو مضبوط کر دیا، اور جیسے مضبوط ہو گیا تو انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی منڈی، اپنے اپنے گھر خریدنا شروع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مدینہ منورہ کے اندر مواقعات کرائی تھی اور ان کو سمجھایا تھا، تو یہ تو بڑا عجیب و غریب ایک لمبا چوڑا نقشہ ہے، اور اس کو پوری صحابہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا جو کئی جلدوں میں ہے۔ وہاں کے جو مدینے کے حالات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بھائی چارگی اور ان کے اندر محبت پیدا فرمائی تھی، ان کے جان اور مال لٹانے کا جو جذبہ پیدا کیا تھا،
ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا، ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں نبی کا مہمان ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کا مہمان ہے، اس کو کون رکھے گا؟ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مہمان کو مجھے دے دو۔ وہ مہمان کو لے کے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا کھا لے تم کھا لے ہم کھا لیں، باقی کوئی نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا دسترخوان بچھا دو، کھانا لگا دو، چراغ جلا دو اور اس کے بعد 2 پلیٹ رکھ دو اور چراغ کو کسی بہانے بجھا دینا، میں زبان چلاتے رہوں گا، منہ چلاتے رہوں گا اور یہ نبی کے جو مہمان ہیں یہ پیٹ بھر کھانا کھا لیں گے تو وہ کھا لیں گے، ہم لوگ بھوکے سو جائیں گے۔ کیا ہوگا اس کے اندر؟ نبی کا مہمان پیٹ بھر کھا لے گا، چاہے ہمارے بچے بھوکے ہو یا میاں بیوی بھوکے ہو، اس کا تذکرہ کسی سے کرنا مت، ہمارا اللہ اور ہم جانتے ہیں، باقی کی چیزوں معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جذبات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنائے۔ اب جب یہ جذبات بنے تو صبح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو طلحہ انصاری خوشخبری ہو، خوشخبری ہو کیا؟ وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنے جذبات کو دباتے اور دوسرے مسلمانوں کا خیال کرتے، ان کی فضیلت کے اندر قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہوتا۔ اللہ قیامت تک کے لیے ان کی آیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا جذبہ پیدا فرمایا۔ اچھا قرآن کی مجھے ایک آیت یاد آ گئی اس موقع کے اوپر، وہ بھی سنا دوں، اس کا تعلق سے قدرت سے بھی ہے۔ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ شب قدر میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا بتائی، یہ دعا پڑھو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے، تحب العفو، آپ جو ہے معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور سے سننا قرآن کی آیتیں، اس کے قرآن کی آیتوں کا جوڑ اس کا کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کا اس دعا سے کیا جوڑ؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگایا، تہمت لگائی منافقین نے، ابی بن سلول اس میں سب سے آگے تھا، ہوا یہ کہ اماں جان غزوے میں گئی اور کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ضرورت کو جانا ہے، آپ نے کجاوا نیچے کیا، آپ چلے گئی اور پھر اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ واپس آ گئی تو چلتے چلتے حضرت عائشہ کے گلے میں ایک ہاتھ، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اس کا تعلق مطلب یہ کہ کوئی کنٹرول کرے گا تو مطلب یہ کہ کنٹرول کوئی قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا عورت کو اگر کہیں جانا ہے تو عورت کے اللہ نے مزاج یہ بنایا کہ کوئی چیز گلے میں ہونا چاہیے، ہاتھ میں ہونا چاہیے، پہننا چاہیے، یہ فطرت ہے عورت کی، اس فطرت کو روکا نہیں چاہیے۔ اماں جان نے کیا کہا اپنی بہن سے حضرت اسماء سے، گلا میرا خالی ہے تمہارے پاس کچھ؟ جو گلے جہاں میرے جہیز کے اندر ایک ہار آیا ہے، میرے ابا نے ڈالا تھا، وہ ہار لے لو۔ وہ جو جہیز کے اندر جو ان کے گلے میں ہار آیا تھا وہ ہار انہوں نے دے دیا اپنی بہن کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہ کے چلے گی۔ اب وہاں ضرورت سے فارغ ہو کر آئی اور آنے کے بعد وہ ہار جو ہے ضرورت کو گئی ٹوٹ کے گر گیا۔ اب جب آ کے انہوں نے گلے کو دیکھا، وہ تو ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا۔ اب جو گئی بغیر اجازت کے چلے گی، قریب تو ہے نا، قریب تو ہے نا، جا کے آ جاؤں گی۔ اب وہ جو ہار لینے کے لیے گئی کجاوا چلے گیا، وہ پورا قافلہ چلے گیا، بس اتنا قصہ ہو، پورا قافلہ چلے گیا۔ قافلہ جانے کے بعد ذہین اماں جان تھی وہ تو، اور اماں جان کا نکاح عرش پہ ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نکاح ہوا تھا 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کے درمیان۔ یہ تو دنیا میں تجدید نکاح ہوا ہوا تھا اور نکاح ہوا تھا اماں جان کا نکاح ہے۔ وہ آئی اور آنے کے بعد دیکھا کہ سب چلے گئے تو کپڑا اوڑھ کے وہیں لیٹ گئی۔ اب پیچھے ہوتا یہ تھا کہ ایک قافلہ آگے، بیچ میں لوگ ہوتے تھے جو فوجی دستہ ہوتا تھا، اور وہ جانے کے بعد پیچھے جو سامان گر جائے اٹھانے کے لیے ہوتا تھا۔ پیچھے جو صحابہ کرام آئے، انہوں نے دیکھا انا للہ پڑھا، اماں جان کو پردے سے پہلے دیکھا تھا انہوں نے، انا للہ، اماں جان تو لے گئی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا کجاوا قریب کر دیا، اماں جان اس میں بیٹھ گئی اور چلے گئے، اس میں کوئی بیٹھا تھوڑی ہے، کجاوے کو لے کے چلے گئے۔
اب اتنا قصہ ہوا تھا، مدینے کے اندر طوفان مچ گیا اور منافقین نے حضرت عائشہ پہ توبت لگا دی، الزام لگا دیا، پورا مدینے میں ہنگامہ کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ ٹینشن میں رہے، ایک مہینہ ٹینشن، اللہ، اور ٹینشن میں اتنے تھے اس لیے کہ آپ عالم الغیب تو تھے نہیں، آپ کو کیا معلوم کیا ہوا، کیا قصہ ہوا، لیکن یہ کہ حالات پورے مدینے کے اندر ہوا گرم، جہاں جاؤ یہ تصویریں، جہاں جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کر وحی کو سوال روک دیا اللہ تعالیٰ نے، بالکل یہ سارا معاملہ چل رہا ہے مدینے کے اندر، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی قیامت تک کے لیے مسائل حل کرنا تھا، کوئی بات ہو۔ گھر میں ایک خاتون تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا عائشہ کی کبھی تم نے کوئی حرکت دیکھی ہے؟ نہیں کیا؟ انہوں نے کہنے لگا ہاں میں نے ایک حرکت دیکھی ہے حضرت عائشہ، کہنے کیا؟ وہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے روٹی پکا کے رکھ دیتی تھی، بکری آ کے کھا لیتی تھی، بس اتنا ہی دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، بول پن کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے روٹی پکا کے بکری آ کے کھا لیتی، اتنا ہی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں کہتی کہ میں اپنے امی ابا کے گھر جاؤں گی، دیکھو کہ عورت کا حق ہے ماں باپ سے ملنے دینا، بات دامادہ بہت ظلم کرتے، سسرال والے بھی ظلم کرتے، اتنا نہیں، ہم جب بولے جب جانا دادا گیری کرتے، غلط بات ہے بھائی، اس کے ماں باپ ہیں لڑکی کے، کوئی نہیں ہو سکتا، فطری چیز ہے محبت، جو بوڑھی بھی عورت ہوگی تو اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ بچی یہ کہے کہ صاحب مجھے ماں باپ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے ملاقات کر لو، تمہارے ماں باپ ہم کیا رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ یہ کہتی مجھے امی ابا یاد آ رہے، میں ذرا گھر جانا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول سے کیا کرو گے، انہیں کو بلا لیتا ہوں، کیا کرو گے، اتنی محبت کرتے تھے آپ، بھائی تم کو ملنا ہے نا، میں بلا لیتا ہوں، تم کیا کرو گے، یہ کہتے تھے، اتنا چاہنے والے۔ لیکن فرمایا کہ جب الزام لگا تہمت لگی اور مجھے میرا مطلب یہ کہ رونا پڑ گیا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے امی ابا کے پاس جاتی ہوں، ہم نے فرمایا چلے جاؤ، اور رونا آیا مجھے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، آج بھیجا دیا۔ خیر جو کچھ ہوا لمبا چوڑا قصہ ہے، کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ ہوا یہ کہ وہ الزام لگا، دونوں تو یہ سب کچھ ہوا، اس میں بات بھولے والے صحابہ بھی متاثر ہو، کوئی فضا جب چلتی ہے تو ہو سکتا بول کے کوئی بھی بولتا بھائی، یعنی اس میں صرف زبان نہیں نکل گیا بھائی، کیا ہو سکتے ہیں۔ حضرت مشنا رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بھی حضرت عائشہ کے خلاف کچھ جملے نکل گئے، نہیں سارے لوگ بول رہے کچھ تو ہے کیا، کچھ جملہ نکل گیا ان سے۔ اب جب جملہ نکل گیا، اور یہ حضرت مشنا رضی اللہ تعالیٰ وہ تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا خرچہ دیتے تھے، پورا خرچہ دیتے تھے، گھر کا ان کا پورا خرچہ ان کے پاس تھا۔ قرآن کی آیتیں اتری، ایک رکوع قرآن کا اترا حضرت عائشہ کی برات کے لیے، اما جان سجدے میں گر گئی، قرآن کی آیتیں جب آئی اللہ کے نبی کے اوپر اتری اور سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں گر کے کہنے لگی مجھے تو اتنی امید تھی کہ اللہ کے نبی کو بتا دیا جائے گا یہ غلط ہے، میں نے تصور نہیں تھا کہ قرآن میرے بارے میں اتر جائے گا، وہ بھی ایک رکوع اتر جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خوشی کے مارے پورا منافقین کا پورا راز کھول دیا گیا، قرآن پاک کے 18ویں پارے میں اللہ نے خوب کھول کے بیان فرمایا۔ پھر یہ قصہ ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، مبارکبادی کا ماحول شروع ہو گیا، چہروں پہ مسکراہٹ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینشن دور ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی، قرآن کی آیتیں اتر گئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی آیتیں اتر گئی اور میری بیٹی کے اوپر جس نے الزام لگایا تھا اس میں رشتہ بھی تھے جن کے پورے گھر کا خرچہ میں دیتا ہوں، تو صدیق اکبر نے قسم کھا لی اور یہ کہا آج سے خرچہ بند، آج سے خرچہ بند رشتہ کا، یہ کہا۔ اندازہ لگائیے، قرآن کو پڑھیے اور قرآن کی عنایتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے، زمانے کے حالات میں، عالمی حالات میں قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ قرآن ایسے موقع کے اوپر اتر رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کے 18ویں پارے کی آیتیں اس چیز سے مختصری ہیں، کس کے لیے؟ صدیق اکبر کے لیے۔ کیا ہوگی؟ ابو بکر بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے کھانا بن
اندر بولتے نا محاورے کے اندر بولتے ارے وہ چھوٹے دماغ ہے اس کا، وہ چھوٹی نیت ہے، چھوٹے مزاج کا ہے. ایسا معاشرے میں جو اردو میں چل دیا یہ چھوٹے خاندان کا ہے، چھوٹے مزاج کا ہے، چھوٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الشاء ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة، دو جملے فرمائے اور فرمایا ابو بکر تم تو بڑے آدمی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں جو ہے بڑا مالدار بنایا ہے. ایک تو خود مطلب یہ کہ بڑے آدمی، بڑے دماغ والے، بڑے دل والے اور بڑی نیکیوں والے بڑے آدمی ہیں، اور دوسرے اللہ نے مال بھی تم کو دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے کھانا بند کرنا، پیسے بند کرنا. اور کیا ایو تو قربا کہ تم جو رشتہ داروں کو اور مسکین کو اور لوگوں کو تم دیا کرتے تھے، ابو بکر تم فوری طور پر کھانا چالو کرو، کھانا جاری کرو، پیسے چالو کرو، اس لیے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم بڑے آدمی ہو، چھوٹی حرکتیں مت کرو. تم قرآن نے ان سے کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں آیتیں ہوتی اور فرمایا اور قرآن کی آگے لہجہ بدل گیا. قرآن یہ تو عربی سے تعلق نہیں اس کا، قرآن کا اردو میں تو سمجھانا مشکل ہے، قرآن کا لہجہ بدل گیا آگے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پہلے تو ابو بکر کے فضائل بیان فرمائے، تم بڑے آدمی، تم مالدار آدمی، ایسے کام گرے ہوئے نہیں کرنا، چھوٹے کام نہیں کرنا. اور آگے کیا فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اللہ کے خاطر اس غریب کو معاف. قرآن کی آیتیں ایک غریب صحابی کے لیے اتنی ہے کہ معاف کر دو غریب. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں. یہ تھا وہ مدینے کا معاشرہ، یہ تھا وہ مدینے کا معاشرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا. بڑے سے بڑے بندی کو، بڑے سے بڑے مقتدی کے قدم کھانے کے باوجود صحابہ کرام کو قرآن پاک کی آیتیں اتر رہی ہیں. دیکھو نہیں غریبوں کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو. جو اللہ کے نبی نے سب کو جوڑ دیا تھا، محبتیں پیدا ہو گئی تھی آپس میں. اور ہوتا یہ تھا ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا مدینے کے معاشرے کے اندر، اگر مدینے کے بارڈر کے اوپر کوئی مسافر آتا ہوتا تھا اور صحابہ کرام کی نظر ادھر پڑ جاتی تھی تو جب مسافر قریب آ جاتا تو ان دونوں صحابہ میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی. میں پہلے دیکھا میرا مہمان، وہ کہتے میں پہلے دیکھا میرا مہمان. انہوں ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے تھے، انہوں ان کا ہاتھ پکڑ، وہ بیچارہ مہمان پریشان، ارے بھائی آج یہاں کل وہاں ایسا کر لو، کچھ تو کر لو. پہلے نہیں، پہلے ہمارے پاس، وہ کہتے پہلے ہمارے پاس. یعنی لڑائی شروع ہوگی کیا کہ کھلانے پر، کھلانے کے اوپر لڑائی شروع ہوگی. پورا مال صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے پورا مال کس پہ لگایا؟ آنے والے مہاجرین پر، آنے والے مہمانوں پر. حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 309 مسلم آئے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے، اور مدینہ منورہ کے حالات کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 300 کی میزبانی کون کرے گا؟ 300 کو کھانا کون کھلائے گا؟ لوگوں نے کہا ہم، لوگوں نے کہا ہم، لوگوں نے کہا ہم. یعنی کہ جو انصار مدینہ کے پاس مال تھا پورا مال ان کو لگا دیا، پورا مال ان پہ لگا دیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں؟ اس لیے کہ جب دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، نبی کی عظمت آتی ہے، تو مال کا لگانا کہیں بھی جا مطلب یہ کہ آسان ہو جائے. اب ہوا یہ انہوں نے انکار کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے، صحابہ کے مزاج بنانے کے لیے آپ نے مسجد کو استعمال کیا. مسجد میں جو مجلسیں ہوا کرتی تھی اور مسجد میں جو تربیتی کلاسز ہوتے تھے، کس قسم کی کلاسز ہوتے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد چل رہی ہے، ایک گاؤں کا ایک آدمی آتا ہے، آنے کے بعد مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام دوڑے مارنے کے لیے. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ آ جاؤ. سب کو بلا لیا. اب وہ جو گاؤں کی صحابی تھے انہوں نے پیشاب پورا کر لیا، ان کو بھی بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد کہنے لگے دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے. کیا عجیب نظام تھا، کیا عجیب نظام تھا. ایک ایک حدیث کے اندر ایک سمندر ہے، یعنی حالات کو سمجھنے کا سمندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ آنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، آنے والا ایک بدو ہے، آنے والا غیر مسلم ہے. وہ مدینے میں آ کر مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے. آپ نے صحابہ کو فرمایا سیرو ولا تو سیرو، تمہارا کام نہیں ہے سختی کا کام. تمہارا دنیا کے اندر تم نرمی کے لیے پیدا کیے گئے، تم چلے گئے ان کو ڈانٹنے مارنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں، آ جاؤ. بلا لیا. اور اس کے بعد میں ان بندوں کو بلا کر یہ کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے،
ایک صحابی کو انہی کے سامنے بلایا اور جہاں پیشاب کیے تھے وہ پوری پوری مٹی اٹھانے لگائی اور پھر اس کے بعد دوسری ریتی ڈلوائی اور اس کے اوپر پانی ڈلوایا ان کے سامنے. انہوں نے سارا منظر دیکھا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت کی اجازت دی. اے اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو, کہاں جاؤ گے؟ ٹھہر جاؤ. آپ نے ایک جوڑا اپنا ان صحابی کو ان بدو کو آنے والے گاؤں سے کہنے لگے یہ تحفہ ہماری طرف سے رکھواؤ. کیا کرنے والا پیشاب اور مطلب یہ کہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ ایک جوڑا ان کو تحفے میں دے رہے ہیں. جوڑا انہوں نے جوڑا لیا اور جوڑا لینے کے بعد نبی کا جوڑا کوئی معمولی تھا کیا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھا, کوئی کھیت کا مادہ تھا نہیں. آپ نے اس کو دے دیا اور اس کے بعد میں جب جانے لگا تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہر جاؤ. اور اس کے بعد میں کہنے لگے دیکھو یہ گھوڑا ہے نا, یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے جاؤ. تو پیدل کہاں جاؤ گے؟ یہ گھوڑا تمہارا, یہ گھوڑا بھی تمہارا, یہ کپڑے بھی تمہارے. اب وہ شخص روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص کپڑے پہن کر اور گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے گاؤں جاتا ہے اور گاؤں جا کے کہتا ہے او انسانوں, مدینے میں ایک نبی آئے ہیں, کیا شاندار نبی ہے. میں نے پیشاب بھی کر لیا, نہ ڈانٹا, نہ جھڑکا, نہ مارا, نہ غصہ کیا, بلکہ الٹا ایک جوڑا بھی دیا, ایک گھوڑا بھی دیا. چلو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کا, مہربانی کا, جوڑے کے دینے کا, ثقافت کے کرنے کا یہ جب غیر مسلموں کے ساتھ مطلب کیا گیا تو وہ جا کر اپنے گاؤں سے 300 لوگوں کو لے کر آئے اسلام قبول. 300 لوگ آئے ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, اور اسلام قبول کر لیا. یہ تھا وہ مدینے کا معاشرہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محبت بھرا معاشرہ بنایا تھا. محبت بھرا معاشرہ آپ نے مدینے کا بنایا تھا. ہوا کیا پھر؟ ہوا میں اس وجہ سنا رہا ہوں, ہمارے پاس میڈیا تو نہیں ہے لیکن مدینے کا معاشرہ تو ہم بنا سکتے ہیں. میڈیا تو نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھو سارے لوگوں کو بدلنا مشکل ہے, میری بات غور سے سننا. سارے لوگوں کو, قوموں کو بدلنا, سارے انسانوں کو بدلنا, جتنا مجمع بیٹھا ہوا ان کو بدلنا مشکل ہے, لیکن ہر آدمی کا خود بدلنا آسان ہے. سب کو بدلنا تو مشکل ہے لیکن ہر آدمی یہ سوچے میں بدل جاؤں, یہ بہت آسان کام ہے. میں یہ سوچوں میں بدل جاؤں, آپ یہ سوچے میں بدل جاؤں. تو آدمی انفرادی طور پہ یہ سمجھے کہ میں بدل جاؤں آسان ہے. ایک آدمی کا سب کو بدلنا مشکل ہے, لیکن سارے لوگوں کو یہ سوچنا مجھے بدلنا چاہیے یہ بہت آسان کام ہے. اب ہوا کیا؟ اب وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کا جو موقع پیش آیا, 1400 صحابہ کرام جب وہاں پر گئے اور جانے کے بعد مکے کے لوگوں نے کہا صلح نہیں, یہ مطلب یہ کہ عمرہ نہیں, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. نبی کو بھی بھیج دیا, صحابہ کو بھیج دیا, معاہدہ لکھوایا, مکے کے لوگ اگر آئیں گے تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا, مدینے کا کوئی آئے گا تو مکے سے واپس نہیں کیا جائے گا. حضرت علی کو غصہ, حضرت عمر کو غصہ, صحابہ کرام کو غصہ, اتنا غصہ, کائے کا غصہ. اللہ کے نبی بھی غصہ نہیں, غصہ ایک بات کے اوپر ہم حق پہ کیوں کرنا, یعنی جو شیمان حق پہ ہونے کے بعد کیوں کرنا. حتیٰ کہ تاریخ کے اندر, سیرت کے اندر ایک ایسا قصہ لکھا ہوا ہے, جب واپسی کا وقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام کھول دو اور بال کٹوا دو, ایک صحابی بال نہیں کٹوا. زندگی میں پہلا موقع ہے کہ کوئی صحابی بال کٹانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. ام سلمہ کا جو خیمہ تھا اس میں گئے. اس میں جانے کے بعد ایک نیک بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ میرا شوہر آج پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ام سلمہ پہچان گئی, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں, کیا قصہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ یہ ہے, میں صحابہ سے کہہ رہا ہوں کہ احرام کھولو اور حلق کراؤ, کوئی حلق کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. ام سلمہ نے جو مشورہ دیا ہے, اللہ کیا مشورہ دیا. ام سلمہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول یہ سارے صحابہ آپ کے عاشق ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ سارے صحابہ آپ کے عاشق ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہ شدت غم میں ہے, سمجھ گئی ہو, یہ شدت غم میں ہے. آپ زبان سے مت کہیے, آپ خود بیچ میں جا کر بال کٹا دیکھو بھی کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ہم نے بال کٹائے تو سارے داروں بال کٹا دیے ام سلمہ کے مشورے پر, سارے داروں. وہ وقت تھا یہ اتباع ہو گیا, آپ نے عمل کر دیا, ہو گیا. اور خود غصے میں واپس جا رہے ہیں, راستے میں قرآن کی آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مبین ہو گئی. بعض صحابہ کرام کی دل کے اندر یہ بات آئی, تب کے جا رہے
پٹ کے جا رہے، عمرہ نہیں ہوا، بیت اللہ نہیں دیکھے، شرائط اتنی سب سے ادھر سے آئے تو واپس کر دینا، ادھر سے گئے تو واپس نہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مبین ہے، فتح مبین ہے۔ بعض صحابہ کے زبان سے نکلا بھی ہے، افتون آنا، کیا یہ فتح ہے اتنے رکھتے جانے کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول دبنا کیوں؟ صدیق اکبر نے کوڑی ماری، اللہ کا حکم ہے خاموش رہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، ورنہ ہو کہنے لگے کہ دبنے کی آواز ہے، دبنا نہیں، لڑیں گے ماریں گے کچھ بھی کریں گے، دبتے تو نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر فتح مبین ملی ہوئی، اور کیا فتح مبین ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یہ تو مطلب یہ کہ کوئی اور بات ہی کہی ہو رہی ہے، وہ کیا ہے ذرا سمجھنے کی بات۔ اب تک مدینہ منورہ میں جو اسٹیٹ بنایا گیا تھا نا، وہ منظور نہیں تھا، دنیا کے لوگوں نے مدینے کو اسٹیٹ تسلیم نہیں کیا۔ مدینہ منورہ ایک ایسا جگہ تھا جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کو سلام، سیاسی بصیرت کو سلام۔ آپ نے یہ جو دب کے صلح کرائی ہے اور مہر لگ گئی ہے، مکے کے لوگوں نے دب کے صلح، مدینے کے لوگوں نے دب سے صلح کر کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کے صلح کر کر، مہر لگا کر اس بات کو تسلیم کرا لیا مکے والوں سے، یہ بھی ایک اسٹیٹ۔ اب تک اسٹیٹ ہی نہیں تھا، وہ ان کو کیا معلوم ہے، وہ بیچاروں کیا معلوم، وہ تو کفر میں، کفر کے نشے میں تھے وہ لوگ۔ لیکن آپ کی بینائی، آپ کی بصیرت، آپ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جب تک دعوت کے لیے، جب تک مہر نہیں لگے گی، بادشاہوں کو دعوت کیسے دیں؟ بھائی ہر ایک کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ایک بڑے آدمی کے پاس جانے کے اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ ملکوں میں صحابہ کو بھیجنا ہے، ملکوں میں صحابہ کو بھیجنا ہے، اور صحابہ کو بھیجنے کے بعد لیٹر پیڈ کے اوپر مہر کبھی کی لگے گی اور حکومت کی مہر لگے گی، تو کیا ہوگا؟ اس کا مقام الگ ہوگا۔ بھائی حکومت کا آدمی، حکومت ہوتا ہی نہیں ہے کہ اقوام متحدہ اگر کسی کا بائیکاٹ کر دے تو پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہتی، اس کی کوئی پوزیشن نہیں رہتی۔ کھانا بند ہو سکتا، پانی بند ہو سکتا، جہاز بند ہو سکتے، کپڑے بند ہو سکتے، آنا جانا بند ہو سکتا، سارا چیزیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت یہ ہے، آپ نے دب کے صلح کر کر، صحابہ کرام تو غصے میں تھے، پریشان تھے، صدیق اکبر یہ سارے حالات سمجھ رہے تھے نبی کے منشے کو، دب کے صلح کر کر آپ نے تحریری معاہدہ کرایا۔ اور کیسا تحریری معاہدہ کرایا؟ اللہ اکبر۔ دبنے کی بھی انتہا، دبنے کیا انتہا؟ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو آئے تھے نا، ادھر سے آئے تھے سہیل، انہوں نے کہا بسم اللہ کاٹو، بسم اللہ کاٹو، بسم ہی تالا لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کہنے لگے میں نہیں کاٹتا، آپ نے فرمایا کاٹو۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا من محمد ابن عبداللہ، یعنی اللہ کے رسول، من رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے کا یہ معاہدہ۔ سہیل نے کہا اگر مسئلہ تو یہی ہے، ہم ان کو رسول ہی تسلیم نہیں کرتے، جھگڑا تو یہی ہے، رسول کاٹو، رسول کا تسلیم کرے، ہم اللہ کو مانتے رسول نہیں مانتے، کاٹو۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ، اللہ کے نبی نے اس کو کاٹا۔ یعنی دب کے اتنی صلح کہ کاتب وحی حضرت علی ہے، حضرت علی رسول اللہ کو کاٹنے تیار نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن کو کاٹنے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ کو کاٹو، یہ لکھو من محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد، یہ لکھو۔ اتنی دب کے صلح ہوئی ہے، لیکن آپ کی سیاسی بصیرت کیا تھی؟ فتح مبین کیا کرا تھی؟ فتح یہ ہے کہ صاحب ایک لیٹر پیڈ کے اوپر ایک مکے کا معاہدہ، ایک مدینے کا معاہدہ، 2 سال کے لیے ایسے معاہدے جو بالکل دب کے تھے، لیکن اسٹاپ لگ گیا مکے والوں کا بھی، اور اسٹاپ لگ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، یہاں پر انگوٹھی کے اندر آپ لگایا کرتے تھے، وہ انگوٹھی کی مہر اس میں لگ گئی۔ کیا مطلب لگے گی؟ مدینے کو اسٹیٹ تسلیم کرا لیا آپ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے۔ اب پوری دنیا کے اندر مدینے سے جو جائے گا، دائی جائے گا، اللہ کے نبی بھیجیں گے تو وہاں ایک پوزیشن ہوگی اللہ کے نام کو قبول کرنے کی، دعوت اللہ کو قبول کرنے کی ایک حیثیت بنا لیا۔
معمولی بات نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو. اور دوسرا کام سب سے بڑا کیا کیا آپ نے, جو آج مطلب یہ کہ دنیا والوں کو ضرورت ہے اور ہم جیسے لوگوں کو کرنے کا کام ہے, وہ سیرت کے پہلو سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنوا لیا, سب سے اسٹیج تصدیق کرا لیا. اور دوسرے یہ ادھر سے جو آئے گا, آپ نے جو مدینے کی ہلکی جو جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی, محبت کی, ایثار کی, قربانی کی, ہر چیز قربان کر دینا, یہ جو جھلکیاں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا مکے کے لوگوں کو مدینے آنے کا. اب جو ان کے ساتھی, ان کے باپ, بیٹے, بہن, بھائی, بیوی, بچے اور جتنے لوگ ادھر رہ گئے تھے, وہ ادھر دیکھنے کے لیے آئے, کیونکہ راستہ کھل گیا نا, دیکھنے کے لیے جو آئے, تو یہاں جا کے دیکھا ان کے حال, عبادت کا عجیب حال, محبت کا عجیب حال, اور مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے قربان ہونے کا, مال قربان, جان قربان, ہر چیز قربان. مکے میں تو اس معاشرے کا تصور نہیں تھا ان کے پاس, جو اللہ کے نبی نے مطلب کہ دروازہ صلح حدیبیہ کے ذریعے کھولا اور کھول کر مدینے کے اخلاق ان لوگوں کو سمجھایا. دنیا کیا چاہتی, اسلام کیا مطلب تھا, مطلب یہ تھا کہ مدینہ اسلام کے تعارف کا مرکز بنا. مدینہ جو ہے اسلام کے تعارف کا مرکز بنا, اور ایسا مرکز بنا کہ جو آ رہا تھا اسلام قبول کر رہا, جو آ رہا تھا اسلام پر. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے, صلح حدیبیہ 6 میں ہوئی اور 8 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے عنوان پہ جب چلے, تو صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر 10,000 صحابہ کہاں سے آئے, 10,000 صحابہ, یعنی اتنے زیادہ صحابہ کہاں سے آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی زندگی کو دیکھا, یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے مطلب کہ اس کو دیکھا. ایک نمونہ پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں, بہت لمبی بات ہو جائے. کیا نمونہ پیش کیا جو آج اس وقت مسلمانوں کو پیش کرنے کی ضرورت, اخلاق کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے, حقوق کے ذریعے سے, ہر ایک غیر مسلم کا حق ادا کرنا. وہ ہمارے پڑوسی ہیں, ان غیر مسلموں کا, برادران وطن کا حق ادا کرنا ہمارے دل میں فرض ہے, ہمارے دل میں فرض ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیوں, ابو سفیان تو سب سے بڑے لیڈر تھے, اور ابو سفیان تو سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے نبی کے, لیکن ایمان ملا کہ نہیں ملا ان کو, اتنے بڑے آدمی کو. آج کے بڑے سے بڑے لیڈر کو ایمان مل سکتا ہے اگر اسلام ان کے سامنے آتا ہے. باہر اسلام کا ہو جائے, اسلام اس کا نام ہے. کیا غزوے کا موقع ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوپڑی بنائی گی اور آپ اس میں آرام فرما رہے ہیں. ایک وہ چرواہا جس کا نام سعد الاسود تھا رضی اللہ تعالیٰ, وہ آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میں یہودیوں کی بکریوں کو چلا رہا ہوں, اور کیا صحابہ کرام جہاد کے لیے آئے ہوئے, اور معلوم ان کو یہ ہوا کہ یہاں ان کے نبی بھی آئے ہیں, نبی بھی آئے ہیں. تو انہوں نے ایک صحابی کو پکڑا اور کہنے لگے میں آپ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی جھوپڑی ہے نا, اس میں آرام کرنے تم چلے جاؤ. پہلے چلے جاؤ, ہاں چلے. کہنے لگے ان کا کوئی باڈی گارڈ, ان کا کوئی روک ٹوک ہے, کوئی بھی کام جاؤ. اب وہ گئے, جانے کے بعد جھوپڑی میں دیکھا تو آپ تشریف فرما کے اندر گئے تو پورے کپڑے بدبودار چروائے, ہاتھ پاؤں بھی خراب, کیچڑ کے, اور جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے سب. وہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس چروائے سے فرمایا میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں, میں نبی ہوں اور ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ کا اسلام اگر قبول کر لیے تو کیا ملے گا. کہنے لگے سینے سے لگائیں گے اور تمہاری بدبو یہ خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ. بولے اچھا, بولے ہاں. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں کیا کروں. آپ نے فرمایا نماز کا وقت نہیں, رمضان ہے روزے کا وقت نہیں, زکات تم پہ ہے نہیں, حج تم پہ ہے نہیں, حج کا زمانہ نہیں, ایک ہی جہاد چل رہا, جاؤ کرو. یہ فرمایا. اچھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کرتے ہو. کہنے لگے چرواؤ. کہنے لگے بکریاں کس کی ہے. کہنے لگے فلاں یہودی ہے. اوہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, یہ سب کام بعد میں, یہ سب کام بعد میں. پہلے یہودی کی بکریوں کو واپس کرو. عجیب جملہ اس چرواہے کی زبان سے نکلا جو سننے کے قابل ہے. اس چرواہے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بکریاں آپ کے دشمن کی ہیں, یہ بکریاں آپ کے دشمن کی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دشمن کا مال واپس کرنا اسلام میں ضروری ہے. مال ان کا ہے, مال واپس کر جاؤ, اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. جاؤ. آپ نے یہودی کی پوری بکریاں واپس کرائی
کیونکہ یہ غیر مسلم کا حق کا مال تھا، وہ واپس کرانے کے بعد پھر بلایا اور پھر جو ہے وہاں جہاد میں بھیجا، وہاں گئے تو شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نیا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے یہ کون ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چہرے کو میں جانتا ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر صحابہ کرام کے درمیان میں ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس چرواہے کو میں جنت میں خوشبو کے اندر دیکھ رہا ہوں، اس چرواہے کو میں جنت میں خوشبو میں دیکھ رہا ہوں، تسلیم کی خوشبو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ فرمایا اللہ نے اس چرواہے کو جنت میں خوشبو میں تبدیل کر دیا، خوشبو دور کر، یہ فرمایا۔ اس نے دشمن کا مال پہلے واپس کرایا، یہ اسلام ہے ہمارا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ کہ تھا کافر کا مال جائز ہے، کافر کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ جب تک اسلام کے صحیح تفسیر پیش نہیں کرو گے، جب تک اسلام کو صحیح نہیں سمجھاؤ گے، جب تک سامنے والا آپ کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کا پورا عمل غلط ہے اور یہ چاہتا ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ غیر مسلموں کا رویہ صحیح ہو اور غیر مسلم ہمارے ساتھ محبت کرے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کو پیش کرو، ہمارے عمل کو پیش کرنے کی ضرورت، اسلام کا عمل پیش کرو گے۔ اسلام کے اندر کھینچنے کی طاقت ہے، اسلام کے اندر کشش ہے، اور ایسی کشش ہے جب بھی کوئی اسلام کا نمونہ کسی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر اس کے نسبت میں ہدایت ہوگی دوسرے دن وہ اسلام قبول کر لے گا اس اسلامی عمل کی۔ دوسری بات، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ابو جہل نے پکڑ لیا۔ ابو جہل نے کہا کہاں جا رہے ہو باپ بیٹے؟ کہنے لگا مدینہ جا رہے ہیں۔ نہیں جا سکتے تم لوگ۔ کہنے لگے کیوں نہیں جا سکتے؟ غزوہ بدر ہونے والی ہے، تم لوگ جا کے بدر میں شریک ہو گے ہمارے خلاف۔ حذیفہ بن یمان نے کہا ہم اللہ کی قسم ہم غزوے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم کو چھوڑ دو تم۔ ابو جہل نے کہا قسم کھاؤ، اور قسم کھائی اور وعدہ کرو، وعدہ یہ کرو کہ بدر میں شریک نہیں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ سے ابن یمان سے والد سے اور بیٹے سے، اور ابو جہل نے وعدہ لیا، وعدہ دیکھو تم بدر میں شریک نہیں ہونا، وعدہ کرو مجھ سے۔ انہوں نے وعدہ کیا، اس وعدے کے اوپر چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور خدمت میں جانے کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ بالکل صاف صاف تھا۔ کہنے لگے مار رہے تھے، ابو جہل نے پکڑ لیا اور اس نے وعدہ لیا کہ بدر میں شریک نہیں ہونا، لہذا آپ 313 جا رہے ہیں، ہم کو بھی شریک کر لیجئے، ہم تو بڑی تمنا سے مکے سے یہاں پر آئے ہیں جہاد پہ جانے کے لیے، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی شریک کر دی۔ آپ نے فرمایا تم نے کافر سے وعدہ کر لیا ہے، کافر سے اگر وعدہ کرے تو مسلمان کو وعدہ پورا کرنا پڑتا ہے، کافر سے بھی وعدہ توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ کافر کے وعدے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ بدر میں ان 2 صحابی کو نہیں بھیجا گیا صرف اس وجہ سے کہ ابو جہل سے وعدہ کیا۔ آج کہاں ہے وعدے کا لحاظ پاک؟ کہاں ہے وعدے کا لحاظ پاک؟ مسلمان رات دن وعدے کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے۔ مسلمان سے زیادہ وعدے کو توڑنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اتنا وعدے کو توڑتا ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ کافر کے وعدے کو پورا کیا گیا۔ یہ جو تصویر تھی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش رکھی ہے۔ جان تمہاری محفوظ، مال تمہارا محفوظ۔ ہم مطلب یہ کہ ہم کو کفر سے دشمنی ہے، کافروں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں کفر سے دشمنی اللہ کے باغی ہیں، ان کے پاس ایک ناپاک چیز کفر ہے، شرک ہے، وہ دل کے اندر جو اللہ کی بغاوت ہے ان سے ہماری دشمنی ہے۔ ایک انسان سے ہماری کوئی دشمنی ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی رہتا ہو، اس سے ہماری دشمنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری دشمنی اس شرک سے ہے، اس کفر سے ہے۔ جیسے ماں کو پیخانے سے مطلب یہ کہ نفرت ہوتی ہے لیکن اپنے بیٹے سے نفرت ہوتی ہے، ہمیں بھی انسانوں سے محبت ہے، اس نجاست سے نفرت ہے جو نجاست کفر کی۔ مسلمانوں اگر جب تک اس وقت امت مسلمہ جو باتیں بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سیرت کے نقشے میں، جب تک امت مسلمہ اس کے اوپر نہیں آئے گی، جب تک حالات قابو میں نہیں آ سکتے، میڈیا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا عمل ہے، اسلام کا عمل ہے، جس کے سامنے پیش کرو گے اسلام قبول کرے گا، نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی تھوڑی سی دعا کر لیں گے، اور آپ سے عرض کیا گیا تھا مدرسے کے لیے کچھ تعاون کرنا ہو نمازوں کے بعد کریں، اور وہ مدرسے میں تعمیر کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا، اس کا خیال فرمائیں، دعا فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والكفر المعاصي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سفیر صاحب باہر تشریف فرمائیں جو آپ جمع کرانا چاہیں سفیر صاحب سے ملاقات کریں.